آخر کار پھر مصر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ وقت آ ہی گیا جب قحط سالی نے اپنے ڈیرے جمانا شروع کر دیے۔ آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین نے ہریالی اگانا چھوڑ دی، زمین بنجر اور ویران نظر آنے لگی۔ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، اناج کے حصول کے لیے لوگ مارے مارے پھرنے لگے۔ مگر ملک مصر ایک واحد ایسا ملک تھا جہاں پر لوگ ان مشکلات سے محفوظ رہے، کیونکہ وہاں پر شاہ مصر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے اناج کے گودام تیار ہو چکے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ملک مصر میں اناج وافر مقدار میں موجود ہے اور مل بھی رہا ہے، تو لوگ جوک در جوک مصر آنے لگے، جہاں پر لوگ آتے، مناسب قیمت ادا کرتے اور اناج حاصل کرتے اور واپس اپنے علاقوں میں لوٹ جاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں اور ان کے بچوں سمیت کنعان میں موجود تھے۔ وہ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، تم سب بھی مصر جاؤ اور اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ تمام بھائی مصر جانے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے اور سگے بھائی تھے، ان کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی مصر روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کی قدرت و کرشمہ دیکھیے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، آج اسی بھائی کے پاس اناج کے لیے جا رہے تھے۔ جب یہ تمام بھائی دربار مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑی شان و شوکت کے ساتھ شاہی کرسی پر برے جمان تھے۔ بھائی تو حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، مگر یوسف نے فوراً ہی ان کو پہچان لیا۔ 7 برس کے یوسف اب 40 سال کے بے حد خوبصورت جوان مرد کے روپ میں ڈھل چکے تھے، مگر پھر بھی اپنا یقین پکا کرنے کے لیے حضرت یوسف نے ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مصری نہیں لگتے، زبان بھی عبرانی بولتے ہو، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ یہ سوالات سن کر برادران یوسف میں سے ایک بھائی آگے بڑھا اور بولا، ہم نبی زادے ہیں، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور ہمارے والد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں میرے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹے بھائی کو ہم والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اب غلاموں کو حکم دیا کہ ان کو ڈھیر سارا غلہ دے دیا جائے۔ جب غلاموں نے ان کے لیے اناج کی بوریاں تیار کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے وہ نقدی جو غلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے بھائیوں نے ادا کی تھی، آپ کے حکم سے آپ کے غلاموں نے وہ نقدی اناج کی بوریوں میں واپس رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بھائی دوبارہ اناج کے حصول کے لیے مصر ضرور آئیں۔ جب تمام بھائیوں نے اناج حاصل کر لیا اور وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگلی دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا اور نہ ہی تم لوگوں کو مصر میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ بھائی خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ کنعان واپس پہنچ کر تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور شاہی مصر کی فیاضی، رحم دلی اور حسن سلوک کے واقعات سنانے لگے، اور ساتھ ہی شاہی مصر کی شرط بھی بتا دی کہ اگر اب اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو اناج نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ساجرہ ماجرا سنا تو وہ خاموش ہو گئے۔ جب تمام بھائیوں نے اپنے غلے کی بوریاں کھولیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ شاہی مصر نے وہ رقم انہیں واپس کر دی تھی۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر تمام بھائی دوبارہ اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان دیکھ لیں، ان سے اچھا اور فیاض سلوک ہمارے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری رقمیں بھی ہمیں واپس کر دی ہیں۔ اس لیے آپ بلا خوف و خطر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ہم پر بھروسہ کرے۔ جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے،
मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? ऐसा भरोसा जैसा मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले पर तुम लोगों पर किया था। मगर अब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो आपके तमाम बेटे खामोश हो गए और साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं अब्बा जान, जो गलती और कोताही हमने पहले की है वो हम बिन्यामीन के वक़्त हरगिज़ नहीं करेंगे। मगर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे और आपने अपने बेटों को इस हवाले से कोई वाज़िया जवाब ना दिया। किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अगली किस्त जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है एस दीनी स्टोरीज चैनल। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।